نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. حاضرین جمعہ، لاتے تعریف باوقار بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، مدارسین خواتین، ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی بیان کرنی چاہیے، جنہوں نے ہمیں سب کچھ نوازا. بعد درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محسن انسانیت پیغمبر اسلام رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں کے نتیجے میں دین اسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اعظام، تبع تابعین، سلف صالحین سے ہوتے ہوئے ہم اور آپ تک پہنچا. فللہ الحمد. حاضرین جمعہ، ربیع الاول کی آج 12ویں تاریخ ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیز ہمارے اوپر سیکھنا اور لازم پڑھنا لازم ہے وہ 3 چیزیں ہیں. اللہ ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر بھی اور تمام لوگوں پر رحم فرمائے. 3 چیزوں کا علم بہت ضروری ہے، اس کے بنا کوئی چارہ نہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. عموماً اور جنرل یہی کہا جاتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے، لیکن خصوصاً دیکھا جائے تو یہ 3 چیزیں اسی کے اندر ہے. اللہ رب العالمین کا علم حاصل کرنا کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون، روزی دینے والا کون، موت دینے والا کون، بارش برسانے والا کون،
معبود کون ہے, رازق کون ہے, اس کے بارے میں بہت ضروری ہے ہمارے لیے. کوئی آپشن نہیں ہے, ہم اور آپ اس کو سیکھنا ضروری, پڑھنا ضروری ہے کہ ہمارا معبود کون. دوسرے نمبر پہ ہمارا دین اسلام ہے کیا, کیا ہمیں سکھاتا, جس کو ہم فالو کرتے ہیں, جس کے پیچھے چلتے ہیں, جو بیس ہے ہمارا دین اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے. یہودیت بھی ایک دین ہے, نصرانیت بھی ایک دین ہے, اور دیگر دین اور دھرم موجود ہیں, لیکن دین اسلام کی خوبی کیا ہے, کوالٹی اس کی کیا ہے, اس کو بھی جاننا ہمارے اوپر لازم اور ضروری. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بھی جاننا. یہ تین چیزیں اگر اس کو ہم آپ نہیں جانتے ہیں, ہماری نئی نسل اگر اس کو نہیں جانے گی, نہیں پہچانے گی, تو پھر یہ جو خرافات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ذرہ برابر نہیں روک پائیں گے. ایک انسان کو اپنے خالق کے بارے میں نہیں معلوم, اپنے دین اور دھرم کے بارے میں نہیں معلوم, آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے, تو اصلاح انسان کرے گا کیا. جہاں چاہے گا بیٹھے گا, جو چاہے گا کھائے گا, جو چاہے گا کرے گا, اسی کو عبادت سمجھے گا, اور ایسا ہی سمجھ کے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ تین چیزیں ہمارے لیے لازمی ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں آخری والا جو بات ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سیکھنا لازم و ضروری, کیونکہ ہم اور آپ ان کے امتی ہیں. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے اور گزرے, کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ ان کے بارے میں سیکھنا لازم اور ضروری. اور ان کی بایوگرافی جتنے بھی انبیاء گزرے اللہ نے حفاظت بھی نہیں کی. کتنے نبیوں کے نام اللہ نے لیے, کتنے نبیوں کے نام نہیں لیے, ان کا ڈیٹیل موجود نہیں, لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کی ڈیٹیلز موجود ہے احادیث کی کتابوں میں. ہمیں اس کو کھنگالنا پڑے گا, نہیں تو سیرت کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم اور آپ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تو ہیں, ان کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہے. مسلمان کا سیوا ہونا چاہیے, لیکن ان کے بارے میں سوال ہے کہ کتنا ہم اور آپ جانتے ہیں, کتنا علم ہے ان کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مومنوں, اے مسلمانوں, اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تمہارے لیے اسوہ ہے, نمونہ ہے. اب اسی نمونہ اور اسوہ کے بارے میں جب ہم جانتے نہیں ہیں تو کیسے حق ادا ہوگا؟ اسی کا نام سنت ہے. ہم جب جانتے نہیں ہیں تو سنتوں پر کیسے چلیں گے, کیسے عمل کریں گے؟ تو پتہ نہیں ہے. باہر سے دھارمک ہیں, ہم کرتا پائجامہ پہنتے ہیں, ٹوپی بھی لگاتے ہیں, نام بھی عبداللہ ہے, لیکن اندر سے کھوکھلے. جو بھی گھرانہ, جو بھی انسان ان تین چیزوں کے بارے میں علم لیا ہوا ہے وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا, بدعت میں کبھی ملوث نہیں ہو سکتا, اس طرح کے خرافات میں کبھی وقت ضائع نہیں کر سکتا, کیونکہ اسے علم ہے, اسے پتا ہے یہ چیزیں فیک ہیں. لیکن اگر اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو ہم اس میں چندہ بھی ڈالیں گے, کمکمے بھی لگائیں گے, جھنڈیاں بھی کھڑا کریں گے, اور اس میں ملوث بھی ہوں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571 صبح سویرے آمینہ کے بطن سے مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے. یہ کن کی تحقیق ہے؟ محمود پاشا فلکی, علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ, یہ لوگوں کی تحقیق ہے. یہ اور بات ہے کہ پیدائش میں اختلاف, کیونکہ وہ دور تھا, وہ وقت تھا کہ لوگ ریکارڈ نہیں کرتے تھے.
जैसा कि आज हमारे पास कार्ड मौजूद है, आधार कार्ड है, इसी तरीके से और दीगर कार्ड है, तो लिखा होता बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास, लेकिन वो दौर था लिखते नहीं थे। लेकिन लोगों ने जितनी कोशिशें की, हत्तल इम्कान, किसी ने कहा कि 12 को पैदा हुए, लेकिन महीना रबीउल अव्वल का, किसी ने कहा कि 9 को, किसी ने 8 लिखा है, इमाम अहमद रजा खान ने 8 लिखा। फतावा रिजविया मौजूद है, उसमें 8 तारीख पैदाइश लिखी है उन्होंने, लेकिन वफात में किसी का इख्तिलाफ नहीं, किसी ने इख्तिलाफ ही नहीं किया। जुराब कैसे कर सकते? लाखों की तादाद में सहाबे किराम मौजूद हैं और वो इस बात को भी लिख रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, यहां तक कि आपके सामने की दाढ़, ये दाढ़ जो इसको दाढ़ बोलते हैं, वो भी दिख गया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो सहाबे किराम नोट करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ और उसको नहीं लिखे, इख्तिलाफ ही नहीं कर पाए। कर लेते इख्तिलाफ, लेकिन चांस नहीं मिला कि 12 को हटा करके बहुत दिनों तक चलता था 12 वफात। बात सही थी, 12 रबीउल अव्वल, ईद मिलादुन नबी। मेरे भाइयों, ये चीजें एक है, वफात का दिन है आज का दिन, वफात वाला दिन। किसी मुअर्रिख ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी फकीह ने, किसी आलिम दीन ने इख्तिलाफ नहीं किया है। 12 रबीउल अव्वल ये वफात वाला दिन है। कोहराम मच गया था मदीना के अंदर, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात ये 12 रबीउल अव्वल को हुई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मदीना मक्का के अंदर। आपकी अम्मी जान आमिना बहुत ज्यादा खुश हुई, बहुत खुश हुई, और होना चाहिए। खुशी का इजहार देखिए कैसे करते हैं शरीयत के अंदर। शरीयत ने खुशी का इजहार कैसे करना तरीका बताया। पैदा हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अम्मी ने आपके दादा को खबर पहुंचाई कि पोते की विलादत हुई, एक बच्चा पैदा हुआ। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए, अब्बा का इंतकाल हो चुका था, तो देख रेख कौन करेगा? आपने दादा को बुलवाया, दादा आए, आपने गोद में लिया और खाने काबा पहुंच गए। शुक्रिया अदा करने का तरीका देखो। बच्चा पैदा हो क्या करना चाहिए, वो दौर था। आमिना ने खुशखबरी पहुंचाई कि अब्दुल मुत्तलिब पोते की पैदाइश हुई है। खुशी खुशी काम धाम छोड़ करके घर पहुंचे, गोद में लिए। कहां पहुंचे? खाने काबा। वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह से दुआएं की, और नाम आपने मोहम्मद रखा। इसकी बार बार इसकी तारीफ की जाए। शुक्रिया का तरीका देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैदा हुए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना देखिए। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। हाशिम कुरैश से है, कुरैश अरब से है, और अरब इस्माइल बिन इब्राहिम की औलाद है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैन ऑफ नरेशन, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ल है। हाई क्वालिटी की, आला क्वालिटी, कोई इख्तिलाफ नहीं। कुरैश ये बड़े खानदानों में से शुमार होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम अब्दुल्ला, और आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, बड़े दादा का नाम हाशिम। हाशिम कहां से है? कुरैश से है। कुरैश कहां से है? अरब से है। अरब कहां से है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे इस्माइल थे, जहां आपने खजूर दे करके, पानी दे करके छोड़ा था, जहां खाने काबा की तामीर है, वहीं से उनकी नस्ल बढ़ी हुई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान। आगे बढ़ते मेरे भाइयों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर लाजिम है, जरूरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती नाम आए तो मर मिटने पर तैयार, लेकिन उनके बारे में हमें इल्म कितना है, ये सवाल है आपसे। कितना आपको इल्म है उनके बारे में? नौजवान को सबको छोड़िए, जो सीधे रास्ते से भटके हुए हैं, नमाज रोजे से कोई लेन देन नहीं है, जो अल्लाह के फजल करम से नमाजी है, सीधे रास्ते पर है, 5 मिनट के लिए अगर खड़ा कर दिया जाए कि जैसे आप अपने बारे में बयान करते हो कि मेरा नाम फला है, मेरे अब्बा फला है, मैं फला जगह रहता हूं और ये काम करता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप बयान कर दो, नहीं बयान कर पाए। तभी आपने दिलचस्पी ले ही नहीं, आपने समझा ही नहीं कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है।
نہ تو بچیوں نے سمجھا نہ تو مردوں نے سمجھا. اس کو ہم ضروری نہیں سمجھتے. جب آپ ضروری نہیں سمجھتے اس کام کو, جو ہمارا بیس ہے جہاں سے اسلام آیا, جنہوں نے اسلام کا آپ نے ایکسپلین کیا, کر کے دکھایا, آپ انہیں چیز کو نہیں جانتے ہو, تو جہاں چاہو سر جھکاؤ, جو چاہو کرو, وہ آپ کے اختیار میں ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری یہ ہمارے اوپر لازم ہے. اس کو ہمارا پڑھائے, اپنے بچوں کو بھی بتائے, کم از کم موٹی موٹی چیزیں جان لو, بچوں کو بتا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا, اسی کا نام سیرت ہے. میرے بھائیوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا دن 12 ربیع الاول, اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اسوہ اور نمونہ کو ہم بھول گئے. یہی دن کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے, توحید کی دعوت دی تھی. اسی دن کو دیکھنے کے لیے, اسی کام کو کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. یہی دن دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے غار ثور میں جا کے چھپے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ابو بکر تھے. یہی دن دیکھنے کے لیے, یہی کاروبار کرنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے والدین کو چھوڑ کر کے, گھر بار کو چھوڑ کر کے ایتھوپیا حبشہ چلے گئے تھے. ناؤ میں بیٹھ کر کے, بوٹ میں بیٹھ کر, کیا قربانی دی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. بدعت کو انہوں نے ووٹ ڈالا, شرک سے توبہ کر ڈالی, کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ہمارے سب وہی جھکیں گے جہاں اللہ کا حکم. اسی دن کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام 313 کی تعداد میں مدینہ سے 100 کلومیٹر کی دوری پر بدر کے میدان میں اسی دن کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. کون سمجھائے, کون بتائے, لوگوں کا دل ہی نہیں کھلتا. کان میں کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آتا. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچی. یہی کاروبار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں گئے تھے. خندق کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی کاروبار کو دیکھنے کے لیے قربانیاں دی تھی. میرے بھائیوں, کس کس واقعات کو بیان کیا جائے کہ لوگوں کے ذہن کھل جائے, دماغ کھل جائے کہ جو دین کا حصہ نہیں ہے, شریعت کا حصہ نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے. کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ آپ یہاں جمعہ کے لیے آئے ہو, وقت دے رہے ہو, آپ نے کاروبار چھوڑا ہے, عبادت کے لیے آئے ہو, اللہ نے بلایا ہے, شریعت کا حکم ہے. کسی نے بدعت کا فتویٰ لگایا. آپ شب قدر میں 5 راتیں جاگتے ہو, کوئی کسی وقت دے رہے ہو, کسی نے کچھ کہا, کسی شریعت کا حصہ, اعتکاف میں 10 دن آپ بیٹھ جاتے ہو, کوئی کسی نے روکا, لیکن چونکہ شریعت کا حصہ ہے, اللہ کے نبی نے سکھایا ہے, اس لیے اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے, ثواب والا کام. لیکن جو غیر ضروری کام ہے, آپ حج کرتے ہو, عمرے کرتے ہو, 5-5 لاکھ 7-7 لاکھ, لیکن قربانی کرتے ہو, بڑے اماؤنٹ لگاتے ہو, کوئی منع نہیں کرتا کیونکہ اللہ کی رضا والا کام. لیکن جو شریعت والا کام نہیں ہے, 1 روپیہ بھی اس میں خرچ ہوگا تو اس کے خلاف ہماری آواز نکلے گی, اس کے خلاف ہم بولیں گے, اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ ہماری ذمہ داری, یہ ممبر و معراج اسی کے لیے. ہمیں خاموش نہیں رہنا, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے پاس پڑوس میں ہم بولتے ہی نہیں, بتاتے نہیں کسی کو. آج تک ہم نے زبان نہیں کھولی کہ کم از کم کسی کو لے جا کر کے چائے میں بیٹھ کر کے سمجھا دیں کہ کم از کم یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. یہ ہمارے بچے ڈانس کر رہے, یہ ڈی جے بج رہے, شریعت کا حصہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں بتا دیجئے کہ حبشہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر کے مدینہ آئے, کس کام کے لیے آئے تھے؟ یہی ڈی جے ناچ گانے کے لیے. اور وہ یہ کام آپ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے, قریب یہی ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین دھس جائے, ایسے کاروبار اور ایسے آپ کے اس محبت اور اس کے رسول پر. میرے بھائیوں, توبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے. آپ عمل وہ کرو تو سنت سے ثابت ہے, کوئی روکنے والا نہیں. ہم دعائیں کریں گے آپ کے حق میں, لیکن بدعت والا عمل کرو گے برداشت نہیں. بچے ہمارے برباد ہو رہے ہیں, ہماری مائیں اور بہنیں اسی کے پیچھے پڑی ہوئی, لوگ ان کو میں خرید کر کے لا رہے, بھیگ کے جا رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے, اس لیے وہ کاروبار کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کی مجبوری ہے, تو کچھ لوگوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے, کچھ لوگ اپنا دوسروں کی نقالی لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ شریعت کا حصہ قطعاً نہیں بن سکتا. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے سورہ یونس کے اندر, قل بفضل اللہ و برحمتہ
फबिज़ालिका फ़लियफ़रहू। ऐ नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों में ऐलान कर दीजिए और बता दीजिए कि लोगों को अल्लाह के फज़ल और रहम पर खुश होना चाहिए। ये आयत उठाई बिदातियों ने और कहा कि देखो ये जश्न मनाने की दलील है सूरह यूनुस आयत नंबर 80 के अंदर। आपको ज्यादा समझ में आ गया क्योंकि आपको अरबी भी नहीं आती, ग्रामर भी आपको पता नहीं, आपने समझ लिया और अपने मतलब की बात निकाल दी, बेगन आपने चढ़ा दी। आइए सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से देखते हो वो क्या कहते हैं। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल से मुराद इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि ये कुरान है। अल्लाह के रहमत से मुराद ये इस्लाम है और इस्लाम आपको मिला, कुरान आपको मिला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मिले, आपको खुश होना चाहिए। हर इंसान खुश है। अल्लाह ने सिराते मुस्तकीम की हिदायत दी। कमो बेश 140 अरबों के लोग जो भटके हुए हैं उन लोगों में से अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया, कुरान नसीब फरमा दी और इस्लाम की दौलत से नवाज दिया। हर मुसलमान खुश है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी खुश है और खुशी उसी चीज का नाम है कि दिल में एहसास होता है। आप हसमुखी से हम आपसे मिले, आप हमसे मिले, बहुत अच्छा लगता है। जाने के बाद भी कितना बेहतरीन बंदा, क्या अच्छा आइडिया दिया, इससे मिलना चाहिए, लायक है कि मिला जाए। खुश होना जो चेहरे पर जाहिर होता है, खुश होना एक अलग चीज है और मनाना एक अलग चीज है। ये ईद है, आप ईद का नाम देखो, ईद मिलादुल नबी कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया? सहाबा ने शुरू किया, ताबईन ने शुरू किया, तबा ताबईन ने शुरू किया। किसने शुरू किया, कहां से आई ये चीज, वो भी आप जान लो, किताबों में रिकॉर्ड है। मालूम होना चाहिए हर एक इंसान को कि 7वीं हिजरी के अंदर, 7वीं सदी हिजरी के अंदर, उर्दू के अंदर मलिकुल मुजफ्फर ने इस काम को शुरुआत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे, हसन और हुसैन का बर्थडे, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बर्थडे। दौलत हाकिम है, पैसा है, आपने हुक्म दे दिया। जहालत में डूबे हुए लोग यही तालीम देंगे, वहीं से चीज शुरुआत। अल्लाह के नबी की वफात की 700 साल के बाद यह काम अंजाम पाया और वहीं तक तो खास था। ये दौर में और दिन ब दिन उसके अंदर तरक्की होती जा रही है, दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है। हमें मालूम है कि ये किसी ने ऐड किया हुआ इस्लाम का हिस्सा नहीं बन सकता। आप ईद मनाते हो, आपके सामने है, कहने की जरूरत नहीं। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा फिक्स है अपनी जगह पर। एक शव्वाल को पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी मुसलमान बसते, शव्वाल की पहली तारीख होगी उनकी ईद उल फित्र का दिन। नमाज पढ़ते हैं, दुआ और सलाम करते हैं, तकबीरात पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके एक इमाम के पीछे अल्लाह की इबादत करते, खुशी खुशी लोगों को खाना खिलाते। है उसके अंदर कुछ नाच गाना, है उसके अंदर कुछ कुमकुमे, अंडिया और झंडिया, या आपका रोडों पर निकलना और उसको ब्लॉक कर देना, कितनी दुश्वारी होती है। अफसोस उस नबी के नाम पर तक काम हो रहा है जिसने मक्का की सरजमीन पर, ताइफ की गलियों में लोगों के ताने सुने, जिन्होंने पत्थर खाई, रात दिन एक करके लोगों के दिलों को मिलाया, शिर्क और बिदात का खात्मा करने की कोशिश की, अल्लाह ने कामयाबी दी। उसी का नाम लेकर के आप ये कारोबार चला रहे हो। मेरे भाइयों, आपको कमाने के लिए दुनिया पड़ी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मेहरबानी नाम ना लो। 12 वफात की जगह बर्थडे का नाम मत लो, ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन शरीयत का दखल बीच के अंदर ना दो। गैर मुस्लिम लोग, ये पुलिस कमेटी, शासन प्रशासन परेशान है। ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा दीन और धर्म है जो क्रिश्चियन भी कर रहे हैं, गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं, मुसलमान भी यही कर रहे हैं। ये कौन सा दीन और धर्म है, कहाँ ये चीज सिखाई जाती है? लोगों को हम दावत देते हैं कि आप मसाजिद में आओ, हमारी सादगी को देख लो,
کہ کہاں سے لوگ سیکھتے ہیں, کون سکھاتے ہیں؟ یہ ہمارے بزرگان دین, بڑے ادب سے نام لے رہا ہوں, آپ کی ذمہ داری, آپ کی بڑی ذمہ داری, آپ لوگوں کو بتاؤ, کم از کم کھلے الفاظ میں نہیں لیکن دبے الفاظ میں وہاں تک پہنچا دو, رک جائے اس کام سے. جو چیز ظاہراً دکھ رہی ہے بڑی خوفناک ہے, اسلام کا بدنما داغ ہے, ویسے بھی اسلام کے بارے میں لوگ اب تلاش رہے ہیں کہ وہ ہمیں دین اسلام چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, وہ توحید چاہیے جو مکہ اور مدینہ سے نکلا, اس کی پیورٹی میں تلاش رہے ہیں لوگ. ڈپلیکیٹ ساری چیزیں بن گئی. عبداللہ عبدالرحمان نامی جیسے علماء کرام نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, وہ آپ کو مبارک ہو, وہ چیز نہیں چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جس پر عمل کرتے تھے وہ دین دھرم ہمیں چاہیے, اس کے بارے میں لوگ معلوم کرتے. افسوس میرے بھائیوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مقدس کلمہ کہ ایک انسان اس کو پڑھ لے, نیتی کے ساتھ اللہ جنت واجب کر دیتے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں, آخری نبی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کی گواہی دیتا ہوں. یہی چیز افسوس کہاں آپ لکھ رہے ہو, نالین مبارک اللہ, نالین مطلب سور, جوتا, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے. کہاں تک لوگ گر گئے, اتنی سوچ نہیں گئی تھی کہ انسان یہاں تک گرے گا. مکہ مدینہ والوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ہی نہیں. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, جہاں آپ پلے بڑھے, شادی بیاہ عقیقہ ولیمہ جہاں ہوا, آپ نے جہاں تجارت کی زندگی گزاری 63 سال, وہاں نہ تو جوتا ہے, نہ برتن, اور نہ ہی بال ہے. لیکن بھارت اور پاکستان بنگلہ دیش والوں کے پاس ساری چیزیں. میرے بھائیوں, آپ کو اپنا کاروبار چلانا ہے, نعوذ باللہ تو یہ اسلام ملا تھا, افسوس کی بات ہے. اللہ نے دل دیا, دماغ دیا, ہاتھ دی, آپ اس لائق ہو, کماؤ کھاؤ, بلڈنگیں بناؤ, کاروں میں گھومو, بڑے بڑے شہروں میں جا کے بسو, کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ساری چیزیں, لیکن بیچ میں اسلام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھنڈے پہ لکھتے تھے. ویسے نہیں آپ کی عید میلاد النبی منائی جاتی تھی بنا لکھے ہوئے. یہ لکھنے کے بعد یہ پرنٹنگ کہاں سے ہوا, کس نے پرنٹ کیا, آیا کیسے, کہاں ہم نے رکھا, اور لٹکانے کے بعد اس کا حسب کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے. یہ ہمارے الفاظ جہاں الف لکھا ہوا ہے, یہ الف کہاں سے آیا جو پریشن پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کوہ گار میں, ہیرا کے گار میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, جبریل امین آئے, دبوچا اتنا سخت زیادہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے لگتا ہے میں مر جاؤں گا. وہ پریشر تھی وہیں سے آئی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہیں سے ملا ہے. یہ کسی آئرو گھرو نتو خیرو ہم جیسے اور میں کرام میں نہیں ملا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس کو معمولی سمجھتے ہیں, الفبا نہیں آتا, قرآن نہیں پڑھ سکتے, اس کو پرنٹ کرا کے کئی فٹ اوپر آپ نے لٹکا دیا, پھر حسب کیا ہوگا, اس کا رجل کیا نکلے گا, کہاں جائے گا وہ, رکھو گے سنبھال کے آپ. میرے بھائی افسوس, ایک پیپر پھٹ جاتا ہے, دل چھٹتا ہے کہاں اس کو رکھوں, جیب میں رکھ لیتے ہیں, کہیں محفوظ جگہ رکھیں گے یا کسی پانی میں ڈالیں گے, اللہ معاف فرمائے. کہاں کہاں سے یہ شریعت, یہ دین, یہ اسلام کیسے آیا, کتنی پریشانی میں آیا, اس کی اہمیت کو ہمارا سمجھ نہیں ہے. کھیلنے میں آپ مشغول ہو, یہی دین اسلام ہے. ایسے ہی وقت کی صحابہ کرام کی قربانیاں کی, سوال ہے آپ سے, کون جواب دے گا اس کا؟ کتنی قربانیاں پیش کی ہے وقت کے حوالے سے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے جو مشن دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا, آپ نے حتی امکان اس کو پورا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تا حیات مرتے دم تک توحید پر ہمیں, ہماری ذریت کو, ہماری نسل کو, ہماری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ برقرار رکھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا, آپ نے جو تعلیم دی ہے, اللہ ہمیں اسے حاصل کرنے کی, ہماری ذریت, ہماری قوم کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم.
بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.